بادشاہ کی روح قبض کرنے کے بعد ملک الموت ایک نیک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے گیا۔ یہ نیک بندہ کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ ملک الموت نے اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ اس نے جواب میں وعلیکم سلام کہا۔ ملک الموت نے اس نیک بندے سے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے جواب دیا بہت اچھا کیا، آپ کا آنا مبارک ہے۔ ایسے شخص کا آنا جس کا آنا بہت طویل ہو گیا تھا اور مجھے جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تم سے ملاقات کا شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نیک بندے نے کہا مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں۔ ملک الموت نے کہا تم جس حالت پر اپنا مرنا پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نیک بندے نے کہا تمہیں اختیار ہے۔ ملک الموت نے کہا حق تعالی شانہ کی طرف سے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری مرضی اور خوشی کا اتباع کروں۔ اس نیک بندے نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدہ جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ ڈاکٹر نور محمد صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں پرنسپل تھا، قریب کی بستی میں ایک ڈسپینسر اپنے کسی قریبی مریض کے بارے میں مجھ سے مشورہ کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے واقعہ سنایا کہ ہماری بستی میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ جب اس پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو لوگوں نے اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ اس نے موت کی سختی کی وجہ سے کلمہ شریف کو گالی دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا اور جب اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں نے قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی گئی، اور جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو دیکھا کہ وہ قبر بھی بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی حالت میں مردے کو قبر میں رکھ کر قبر بند کر دی گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہوتے ہیں، دیکھنے والے لوگ بھی اس کو نیک سمجھتے ہیں، مگر مرنے والا کا سانس رکا رہتا ہے، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، سورۃ یاسین بھی پڑھی جا رہی ہے، مگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، جس سے لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں۔